نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں کچھ ای میلز موصول ہوئی ہیں جس میں بہت سے سوال مولانا اسحاق صاحب سے کیے گئے ہیں۔ میں یکے بعد دیگرے وہ سوالات پڑھوں گا اور انشاءاللہ العزیز مولانا آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔ مولانا صاحب ایک سوال آیا ہے کہ کیا کوئی لڑکا اجنبی لڑکی کو خون دے سکتا ہے، اور اگر وہ کسی لڑکی کو خون دے دے تو کیا وہ اس کی بہن بن جائے گی، اس کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ اس دور کا یہ مسئلہ بہت اچھا کیا پوچھا۔ خون دینے سے کچھ رشتہ نہیں بنتا۔ خون مجھ سے کوئی مانگے میں کسی بچی کو یا آدمی کو دے دوں تو وہ میرا کچھ نہیں لگتا، ایک ہمدردی ہے، دے سکتے۔ بھائی بننے والی بات جو ہے نا، بھائی بہن وہ دو ہی، یا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ایک ہی ماں کے بطن سے یا ایک باپ کے نطفے سے، وہ بھائی نسوی۔ ایک ہے ذات کہ دودھ پیا، وہ بھی اس عمر میں جب دودھ پر ہی گزارا تھا، جب کھانا کھانا شروع کر دیا پھر بھی پیتا پھر کوئی نہیں، 2 سال کی عمر کے اندر یا جب تک اس نے دودھ نہیں چھوڑا اس وقت تک کسی دوسری ماں کا دودھ پی لینا تو وہ بالکل اس کا اس طرح ہی بچہ ہے جیسے اس کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جو اس کے بھائی بہنیں ہوں گے وہ بھی بن گئے، باپ اس کا اس عورت کا خاوند جس کا باپ بن گیا۔ ما یحرم من النسب یحرم من اللہ، جو پیدا ہونے سے رشتے حرام ہوتے ہیں نا، کہ کسی کے گھر پیدا دودھ سے ہو جائے، دودھ پینا یا کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا بالکل برابر ہے، اور کچھ نہیں۔ خون دیتا رہے جو جی چاہتا کرے، کچھ نہیں، یہ ہمدردی سے نہیں رشتے بنتے۔ ساؤتھ افریقہ سے خالد بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتا ہوں جو پہلے بہت برا کریکٹر رکھتی تھی، مگر بعد میں اس نے توبہ کی، اب وہ روزے بھی رکھتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، اور اب وہ تمام دیگر امور جو وہ کرتی رہی ہے اس سے اس نے اجتناب برتنا شروع کر دیا۔ شکر اللہ نے ہدایت دی۔ لیکن اس خاتون کے سوال ہیں، وہ پوچھتی ہے کہ میں نے اپنے دور جاہلیت کے اندر زنا کیا اور اس کے بعد میرے پیٹ میں ایک بچہ رہ گیا، میں نے اس بچے کا ابارشن کروا دیا، اب مجھے یہ بار بار بات ستاتی ہے کہ میں نے ایک قتل کیا اور ناحق قتل کیا، کیا اس بچے کی پیدائش اس کی دیت مجھ پر لاگو ہے؟ اب میں اس کا کیا کروں؟ اس کے بارے میں مجھے وضاحت فرما دیں۔ الحمدللہ اللہ نے زندگی میں توبہ کی توفیق دی، چھوڑ دیا برائیں بالکل ٹھیک۔ اللہ رحیم ہے، مہربان ہے۔ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو، آسمان کے تاروں جتنے، ریت کے ذروں جیسے، بعض آ جائے آدمی اللہ سے معافی مانگے، کرم پھیر لے، بہت حوصلہ ہے پروردگار کا۔ تو شکر ہے بچی کو ہی اللہ نے نصیب کر دی، اللہ اس پر استقامت دے، اسی پر رہے، جمی رہتے۔ جو اس دور میں ہو گیا نا اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی اشتہار نہ دینا لوگوں کو بتایا کہ مجھ سے یہ ہوا، جو چھپائے اس کو پردہ پوشی ہونی چاہیے۔ باقی جو بچہ ضائع کیا نا ہے تو قتل ہی، بچہ جو مارنا ہے کوئی نیکی تو نہیں، مگر کیا کرتی بدنامی سے ڈر سے وہ کر لی۔ تو اس طرح کا واقعہ جو نا وہ تفسیر کی کتابوں میں آتا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے آئے فجر کی عشاء کی نماز کے بعد، وہ دروازے پر ایک عورت کو کھڑے پایا، حجرہ میں چلے گئے، پھر خیال آیا کوئی بہن کھڑی تھی، باہر آ کر پوچھا کیوں؟ اس نے بتایا کہ میں عورت ہوں، مجھ سے بدکاری ہو گئی تھی، بچہ تھا وہ بھی میں نے ہلاک کر دیا، میری توبہ ہے۔ انہوں نے کہا کوئی توبہ۔ اس نے چیخ ماری اور روتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے یہ حسن آگ میں جلنے کے لیے دیا، کیوں بنایا مجھ کو اگر میں آگ میں جلا، میرا حال کوئی نہیں۔ تو بعد میں رسول اللہ سے جا کر بتا تھا آپ نے فرمایا تو نے بہت غلط بات کیوں ایسی بات کی، توبہ کے دروازے کسی کے لیے بند، تو انہیں اس کو کیوں یہ کہا کہ تیرا یہ توبہ کوئی نہیں؟ انہوں نے پھر پتہ کر کے ڈھونڈا اور اس کو یہ بات بتائی، تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ اللہ نے میری نجات کا کوئی سبب بنا۔ اس لیے جو لوگ نا مجرم اور گناہ گار سب ہیں، ہم مایوس نہیں کرنا چاہیے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کیا جائے۔ توجہ دلائیں کہ بھائی چھوڑ دیں، کوئی پتہ نہیں وقت ختم ہو جائے، مگر نا امید نہ کریں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں کرنا چاہیے۔ وہ رحیم اور کریم ہے، بخشنے والا، معافی سچے دل سے مانگ لیں۔ سارا USA سے پوچھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے میاں مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ اپنی بہن اور ماں کی بہت زیادہ طرفداری کرتے ہیں
اور اس میں میرے اور ان کے درمیان بہت زیادہ جھگڑا ہوتا ہے. میں تو اجتناب کرتی ہوں کہ جھگڑا نہ ہی ہو، لیکن میرے میاں بہت زیادہ غصے والے ہیں، وہ بہت زیادہ مار پیٹ پر بھی اتر آتے ہیں. از راہ کرم آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں تاکہ یہ جھگڑا ہم دونوں کے درمیان نہ بڑھے اور ہم سکون سے زندگی گزار سکیں. میری بچی یہ جھگڑے تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے ہیں، گھروں میں یہی ختم ہونے میں نہیں آتے. آپ بھی کوئی حوصلہ کریں نا، اس کی ماں ہے بہن، اگر ان کی طرف دھیان کرتا تو آپ جلیں نہ برا منائیں. جب آپ کے حقوق ادا کرتا ہے تو بالکل خوش رہیں، اگر کوئی اس میں کمی ہے تو توجہ دلائیں. باقی ماں بہن سے اس کو نہ الگ کریں، ان کا بھی بڑا حق ہے. اب کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ جس نے جنا ہے، اتنی محنت سے پالا، بڑی امیدیں دیا، وہ بوڑھی ہو گئی تو آپ نے اس ماں سے اس بچے کو چھڑا لیا، تو اس کے دل پر کیا گزرے گی. مجھے یاد آتا کہ ایک عورت نے مولانا سید ابوالعالم مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ اسلام میں نہ اعتدال نہیں، توازن نہیں. ماں کا بہت درجہ بیان ہوا، بیوی کہہ رہی تو مولانا نے اسے کہا کہ میں بیٹا اب تجھے سمجھاتا رہوں نا، بات نہیں سمجھ آئی. جب تو اپنے بچے کی شادی کرے گی نا اور تیرے گھر میں آئے گی بہو، پھر تجھے پتا چلے گا کہ اسلام ماں کے بارے میں کیوں اتنا چیختا چلاتا. اس کی قربانیاں جب ضائع ہو جاتی ہیں، ماں کو پیچھے پھینک دیا جاتا، پھر جو اس کے دل پر گزری بیٹا تجھے خود ہی پتا چل دے گا، اس وقت سمجھ جائے گی تو کہ اسلام یہ کیوں فکر مندی کر. بیوی سے محبت تو ایک فطری ہے، وہ خواہش کی بات ادھر تو لڑکی جانا، ماں بیچاری کو تو بھول جاتے. اس لیے نا یہ کوئی نہیں بری بات. باقی آپ جو ہے نا وہ کریں، سب بچیاں سن رہی کریں، مرد بھی کریں کہ 45 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1001 مرتبہ یا ودودو یہ پڑھا کریں کسی وقت. اور گھر میں جو چینی اور نمک استعمال ہوتا ہے نا، الگ رکھنے کی ضرورت نہیں. نہ یہ ہے کہ خاون کو الگ کھلانا پڑا، نہیں، سارا گھر کھائے پیے اس پر پھونک ماریں. انشاءاللہ صلح معاف قدر محبت ہی رہے، بچے بھی ٹھیک رہیں گے، بیوی بھی خاون بھی. 1001 مرتبہ یا ودودو اللہ تعالیٰ کے اس میں پاک ہے. اور دوسری طرف سورہ فاتحہ 45 بار درود شریف بالآخر پڑھ کر نا یہ پھونک دیا، خیر ہوگی اللہ کے فضل، اللہ دلوں کو ملا دے گا. اسی طرح ہماری ایک اور بہن ہے ام زینب، انہوں نے انگلینڈ سے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے شوہر کی 1 سال پہلے نوکری ختم ہو گئی، ابھی تک انہیں کوئی نئی نوکری نہیں ملی، جس کی وجہ سے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں. مجھے تو یہ شک ہے کسی نے کالا جادو کروا دیا ہے یا نظر لگی ہے میرے شوہر کو. اب میں کیسے جان سکتی ہوں کہ کالا جادو ہوا ہے کہ نہیں؟ برائے مہربانی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو میں پڑھ سکوں جس سے میرے شوہر کو نوکری بھی مل جائے اور گھر کے مسائل بھی حل ہو جائیں. بہت یہ پریشان کن صورتحال ہے. مگر میری بچی آپ یہ جو ہے نا کہ جادو کر دیا، کہہ رہے ہیں کالا جادو فلاں، ان باتوں میں نہ پڑھیں. کئی ٹھگ مل جائیں گے جو کہیں گے بڑا سخت جادو ہوا ہے، آپ کی قسمت اچھی تھی کہ آپ آ گئی ہیں ورنہ برباد ہی ہو جائے. ٹھگ ہیں لوگ کٹھے ہوئے. باقی آپ جو کرنے کا کام ہے کریں، انشاءاللہ خیر ہی ہے. وظیفہ انہوں نے وظیفہ جو ہے نا یہ سن لیں، کام کاج کے لیے دونوں یا مغنی 1100 مرتبہ اور اللہ الصمد 1001 بار درود شریف بالآخر. یہ کسی وقت بھی پڑھیں، جن کے کاروبار ہیں وہ بھی پڑھیں. اللہ الصمد 1001. سورہ اخلاص جو ہے نا قل هو اللہ، اسی لیے حضور نے کہا قرآن کا یہ ایسا اعلیٰ حصہ ہے کہ اس کو جس نے پڑھا سمجھو تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لی. جو قرآن میں بیان ہوا 10 سپاروں میں جو ہے اس چھوٹی سی صورت میں باندھا ہے. مگر لفظ 2-3 ایسے ہیں جو پڑھنا توجہ، احد، سمد اور آخر میں جو کفر کا، اس کو سمجھ ہے نا. آپ ہندوازم پڑھیں، بدھ مت پڑھیں، عیسائی، ساری دنیا کے مذہب پڑھ جانا، جہاں جہاں ٹھوکر کھائی ہے یہ صورت اس کا علاج کرتی ہے. اس لیے رسول کریم علیہ السلام ہر ایسے موقع پر جہاں توحید کے اعلان کی اس کو پڑھ. مثلا فجر ہوتی، فجر کی پہلی 2 سنتوں میں آپ کا طریقہ قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل. اور اسی طرح مغرب کی نماز دن گیا 3 فرض پڑھے، بعد میں 2 سنتیں، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل. دونوں میں اس میں نفی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہم نہیں پوچھتے. اس میں ہے کہ جس کو پوچھتے وہ کیا، اس کی کیا شان اور صفت ہے. صفت الرحمان اس میں بیان ہوئی. اسی لیے ایک صحابی جو ہے نا ان کا لوگوں نے کہا کہ آپ نے حضور اس کو امام بنا دیا. یہ ہر رکعت میں نا جو جی چاہے پڑھے مگر اس کے ساتھ قل هو اللہ ضرور پڑھتا ہے. ہم نے اس سے کہا کہ یا یہ پڑھ لیا کر یا کوئی اور صورت پڑھ. یہ بس ہر رکعت میں نا کچھ اور پڑھتا اور اس کے ساتھ اخلاص. آپ نے پوچھا کہ تیرے ساتھی یار یہ کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی بجائے اور بھی پڑھ لے تو کافی ہے نماز کے لیے، کیوں کرتے؟
تو اس نے کہا اللہ کے رسول اس میں صفات الرحمان میرے رب کی جو شان بیان ہوئی ہے اس طرح اعلیٰ طریقے مجھے یہ صورت بہت پسند ہے، محبت ہے، تو آپ نے فرمایا اس صورت سے محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ کوئی چھوٹی صورت نہیں، اس لیے یہ نا توحید کی جو احرام باندھے وہاں بھی یہی مناسب ہے کہ احرام کی 2 رکعتیں جب پڑھے قل یا ایھا الکافرون شرک کا بالکل سر قلم کر دے، کوئی نہیں جس کو میں پوچھوں ایک خدا اور قل هو اللہ۔ اور طواف کعبہ کے بعد بھی سنت ہے جب طواف کرے 2 رکعتیں پڑھے یہی 2 صورتیں پڑھے۔ جی تو جو ہے نا کیا ورد پوچھا؟ جی ورد پوچھا انہوں نے، وہ بتا دیا ہاں آپ نے۔ یہ جو ہے نا کہ یا مغنی 11 اور اللہ سمجھ 1000 یہ کاروبار کے لیے۔ باقی جو جادو کا شبہ ہے نا سورہ اعراف 7واں رکوع اور اس کی پہلی آیت ان ربکم سے لے کر وہاں پڑھنا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سب نوٹ کر لیں یہ آیتیں روزانہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ کالا ہوگا یا بگا ہوگا نا سب اللہ کے فضل سے۔ سورہ اعراف 6واں رکوع اور اس کی آیتیں ان ربکم سے شروع ہوتی ہیں اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اور جنات کا شبہ ہو کہ کسی گھر میں آوازیں آتی ہیں، کوئی سندو معلوم ہوتا کہ چل پھر رہا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ رات کو سر پر ہاتھ رکھے۔ اور سورہ جو ہے نا آل عمران اس کی 83 نمبر آیت آفا غیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا الیہ یرجعون۔ اتنی آواز سے کہہ دیں جس طرح میں بول رہا ہوں، انشاءاللہ جنات سب کے لیے اعلان ہے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ اور کس حکم کا انتظار کرتے ہو؟ زمین و آسمان کی ہر شے اس کا حکم مان رہی، تم کس کا حکم مانو گے؟ توبہ کر جاتے وہی نہیں اس گھر میں پھر شرارت کرتے۔ تو یہ دونوں باتیں جو نا اعراف کی آیتیں اور ادھر یہ سورہ آل عمران۔ قاسم احمد پوچھتے ہیں مولانا صاحب آج کل ہم گھروں پر اپنی دیواروں پر قرآن کریم لکھے ہوئی سنری لگا دیتے ہیں جن میں کچھ آیات بھی ہوتی ہیں اور بعض میں پورا قرآن پاک بھی، تو اس طرف پاؤں کر کے بھی بعض اوقات لیٹ جاتے ہیں، تو دیوار پر قرآن پاک کی سنری لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اتنا جو ہے نا وہمی اور شکی ہونا اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ نیچے الماری میں ہوتے ہیں، یہ گھر میں پڑے آدمی چھت پر چڑھتا ہے، یہ سینریاں لگی ہوئی پاؤں بھی ہو جائیں تو کچھ نہیں بات۔ بعض لوگوں نے جو جعلی ادب کی وجہ سے کہا نا کہ اگر قبرستان مشرق کی طرف ہو اور میت کو لے جا رہے ہیں تو پھر اس کے پاؤں کعبہ کی طرف ہو جائیں گے، سر ہوگا مشرق، تو یہ الٹا کرو اس کو کہ سارے ادھر کرو پاؤں ادھر کو ادھر، کیا باتیں ہیں یہ؟ ایسا دین ہے؟ میں اور آپ چل رہے ہیں کعبے کو پوچھتے ادھر کو جا رہے ہیں تو اب ہم الٹے چلے؟ یہ ادب ادب کوئی نہیں، کچھ عقل سے کام ہے۔ بے ادبی دل سے تعلق رکھتی ہے، اگر کوئی گستاخی کرتا نیچے پھینکتا وہ ہے، ورنہ قرآن جدھر پڑھا کوئی نہیں، اگر پاؤں کر لیے کسی نے اس لیے نہیں کہ قرآن کی طرف کرو، ویسے آرام کے لیے کچھ نہیں آ جی مولانا صاحب ایک پوچھتے ہیں دوست کہ میری والدہ محترمہ اس سال حج کی سعادت کے لیے جا رہی ہیں، اللہ نصیب کرے، قبول فرمائے، آسان کر۔ وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا احرام کی حالت میں چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے یا چہرے کا پردہ کرنا ہی نہیں؟ وہ لوگ میری بہن کہتے ہیں نا کہ حرام میں عورت کے لیے چہرے کا پردہ نہیں بلکہ حرام ہے پردہ کرنا، اور اگر کرے تو پھر اپنی طرف سے جعلی بات بنائی، کیونکہ دل تو چاہتا نا کہ میرا چہرہ دوسرے لوگ نہ دیکھے، پھر اس کا حال یہ کیا کہ اس طرح نے ایک پنکھی باندھے آگے چھجا سا، اس کے آگے کپڑا لٹکائے تاکہ چہرے سے دور رہے، چہرے کو مس نہ کرے۔ سب تکلفات ہیں، بناوٹی باتیں، کچھ فائدہ نہیں ان کا، بالکل نہ وہ نہ کوئی ایسا منع جو ہے نا وہ نقاب جو مستقل برقع نا یہ فیشن میں شمار ہو، یہ پردے کی وجہ سے نہیں، فیشن یہ زینت کا لباس، وہاں ہے درویشی سادہ لباس، یہ اتروا دیا گیا کہ وہ نا فیشنی لباس برقعے وغیرہ نہ پہنے۔ باقی جو چادر ہے نا اوپر وہ مولانا ایسا رضی اللہ تعالیٰ سماعت کہتی ہیں کہ جب آتے تھے کوئی مسافر اپنے چہروں سے یہ اس طرح نیچے کر لیتی، گھونگھٹ نکال لیتی، وہ جائز ہے، بے شک چہروں کو لگے کوئی بات نہیں، جائز ہی جائز ہے۔ مستقل جو ہے نا کہ منہ ڈھانک کر رکھنا جیسے باہر عام حالات میں یہ نہیں درست، اور دوسرا نقاب سے نہیں، چادر سے کر لیتے وہی حرج نہیں ہے۔ ام سفیان کینیڈا سے پوچھتی ہیں مولانا صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ نماز قصر کی مسافت کتنی ہے اور کتنے دن تک ایک مسافر نماز قصر کر سکتا ہے؟ ام سفیان بچہ نہ تو دین میں یہ آیا کہ مسافت کتنے میل جانا ہو، اب اس بارے میں چونکہ دین نے کچھ بتایا نہیں تھا، یہی کہا جب تم سفر کرو یعنی اپنے کام کاج چھاڑ کر کسی نئی طرف جاؤ
تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو 1 میل پر بھی کر لیتے تھے کہ اللہ نے چھٹی دی ہے، ہم یار کیوں تنگ کریں اپنے آپ. کوئی 12 میل کو اس سے آگے 96 تک گئے ہیں لوگ. اپنا اپنا ذوق ہے کتنا سفر ہے. تو ایک بریج سفر جو ہے نا یہ 16 میل ایک طرف یہ مناسب ہے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ جو نا ایک پیدل آدمی کے لیے جانا، کچھ دیر وہاں ٹھہرنا، پھر واپس آنا تو شعار ہے، ایک منزل بن جاتی ہے. اگر اتنا کر لینا تو بالکل رخصت ہے، اللہ کی دی ہوئی چھٹی سے فائدہ اٹھائے، خوش ہو کر پڑھے. فرض پڑھنے ہیں سنتیں فجر کی اور عشاء کے ساتھ وتر. باقی جو 4 رکعتی نماز وہ 2 پڑھنی، ان کے ساتھ سنت نفل کوئی نہیں پڑھنی. باقی دنوں کے بارے میں پوچھنے دن بھی نہیں بتائے کہ کتنے دن ٹھہرے. تو اس لیے امام ابن تیمیہ ابن قیم کہتے ہیں یار یہ جو کہتے ہیں کتنے دن ٹھہرے پھر وہ مسافر نہیں رہتا. کہاں یہ بات آئی؟ یا تو وطن بدل لے کہ چلا ہی وہاں گیا کاروبار، پھر ٹھیک ہے پہلے دن ہی پوری شروع کرے. اور اگر وہ عارضی ٹھہرا ہوا اور اس نے ارادہ کہ چلے جانا یہاں سے تو مسافر ہی مسافر. 2 سال اور 6 مہینے بھی کئی جگہ صاحبہ نے یہ کفر. ان چیزوں پر راضی ہو کر نا کھلے دل سے عمل کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم بندوں پر نرمی کیا، ہم کیوں جان بوجھ کر تنگ. مولانا صاحب زبیر احمد صاحب انگلینڈ سے پوچھتے ہیں، میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں، لیکن ہمارے اہل سنت بھائی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں. اتنا واضح بیان ہونے کے بعد کیا کوئی مغالطہ رہ جاتا ہے؟ اگر ہے بھی تو کیا کوئی احادیث ایسی آئی ہیں جن سے ان کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ آپ علیہ السلام نور ہیں؟ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں. زبیر احمد میرے بھائی، جو باتیں قرآن میں آئی نا ان کا منکر کوئی نہیں. جاہلوں کی باتیں اور ان پڑھ ہر گروہ میں جو مرضی کہتے پھرے. خود مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ جو بشر ہونے کا انکار کرے گا کہ حضور بشر نہیں مسلمان رہ جائے گا، وہ پکا کافر ہے. قرآن کی نصیحت بار بار ہے کہ نبی بشر ہے، اس کے منکر عالم نہیں جاہل جو جی چاہتے کہ. باقی ٹھیک ہے بشر سارے ہم جانتے ہیں کہ بشروں میں کتنا درجات کا تفاوت، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے. اس طرح جو نبی ہے وہ تو آسمان کی بلندیوں پر اتنا اونچا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنا اونچا مقام. وہ الگ ہے کہ درجات میں مگر ہیں بشر. جو نور آپ نے کہا نا یہ بھی ایک بات ہے نا مبم گول موڑ جس سے جھگڑا نہیں ختم ہوتا. نور کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جس میں ہم حضور کو نور نہ مانے تو کافر ہی ہو جائے. اگر حضور میں ظلمت اور اندھیرا ہے ہمیں کیا پھر دین کی روشنی ملے گی؟ اس لحاظ سے تو بالکل پیغمبر خدا سراج منیرہ ہے. قرآن نے کہا نور نہیں روشن آفتاب ہے. جیسے سورج ہوتا نا ساری روشنیاں کا ہوگا، ایسا یخرج من الظلمات اندھیروں سے لوگوں کو نکال کے روشنی ڈالے. وہ اندھیرے بیٹا روحانی کہ کفر ہے، شرک ہے، گمراہیاں، ان سے نکال کر دین اور ایمان کی طرف لاتا. یہ نور تو پیغمبر اس کا بالکل پاور ہاؤس ہوتا ہے. یہ نور نہ مانے تو اور کیا. باقی جو مغالطہ لگا نا، مغالطہ نہیں، کئی لوگوں نے وہ تفسیر بھی کی. کہا جاءکم من اللہ نوروں و کتابوں میں کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی. وہ کہتے ہیں کتاب مبین تو قرآن ہے. نور کو بہت سارے مفسرین نے حضور کا کہ نور آیا یعنی نبی کا، اور کتاب مبین آئی ہے قرآن. اگرچہ تفسیر دوسری ٹھیک ہے کہ یہاں تفسیری ہے یعنی کے معنی میں، جیسے تل کا آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن مبین، اور ہے مگر ہے کتاب اور قرآن مبین ایک ہی. تو قرآن مبین میں چونکہ دوسرے مقاموں پر کھول کر کا سورہ تغابن میں اعراف میں کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر جو اس کے ساتھ اتارا. تیسری بات اس لیے قرآن میں نور جو کہا گیا یہ صرف قرآن کو ہے، یہ بات کا حق کا. مگر رسول اللہ کو بھی جب کہا کہ یہ سورج ہیں، روشن آفتاب ہیں، لوگوں کو اندھیروں سے، تو نور ہی ہوئے نا. جو کہتے ہیں انسان نہیں کچھ اور مخلوق وہ نادان ہیں، بشر مگر صاف ستھرے پاکیزہ مطہر مقدس. احمد علی صاحب کویت سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب میں ایک مٹھائی بنانے کی ترکیب جانتا ہوں اور میں اس ترکیب سے اپنا کاروبار چلاتا ہوں. برکت دے اللہ. میرا ایک دوست جو ہے وہ مجھ سے بار بار یہ ترکیب پوچھتا ہے، کیا میں اس کو یہ ترکیب بتا دوں؟ جبکہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا کوئی راز کسی کو دے دیا وہ ناکام ہوا. تو اس بارے میں مجھے فرما دیں کہ میں یہ اپنا راز اس تک دے دوں یا نہ دوں، جبکہ وہ میرا مقابلہ بھی کرنا چاہتا ہے. آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ راز وغیرہ کچھ نہیں، صرف آپ کا بخل ہے. آپ کنجوسی کر رہے ہیں کہ میں ہی کماتا رہوں، یہ نہ کما سکے.
آپ اپنا دل کھلا کریں، اللہ رازق ہے، آپ کو بھی بہت دے گا، وہ بھی دکان کھول لے گا انشاءاللہ، اس کی قسمت کا بھی اس کو ملے گا۔ کوئی ایک دوسرے کی قسمت نہیں چھین سکتا، جو آپ کو ملنا وہ مل کر رہے گا، وہ دکان کھولے یا نہ کھولے، اور اگر نہیں نہ ملنا نہیں ملنا، ہزار جتنا آپ کرنے وہ نہیں آپ کے پاس آئے۔ تو آپ اپنے بھائی کی مدد کریں، اس کو بھی بتا دیں، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو بھی رزق حلال کھلا دے، آپ کو بھی رزق فراواں دے۔ انشاءاللہ اللہ واسع علیم، اللہ کے خزانے بھرپور ہیں اور وہ سب کے حالات کو جانتا، دے گا سب۔ بتا دیں اس بیچارے کو بھی، اس کے بال بچے کے لیے آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت دے گا۔ جی فکر نہ کرے اس کے دکان کھولنے سے آپ کا کاروبار جو ہے نا متاثر ہوگا، نہیں، فضل فرمائے گا اللہ۔ ایک اور دوست کویت سے یہ بات پوچھتے ہیں، مولانا صاحب ہمارے دوستوں کے درمیان ایک بات بہت نزاع کا باعث بنی ہے کہ میرا ایک دوست انگور بیچنے کا کام کرتا ہے، کچھ لوگ ہم سے وہ انگور اس لیے لے جاتے ہیں کہ وہ انگور کھائیں اور کچھ اس سے شراب بناتے ہیں۔ ہمارا آپس میں اختلاف ہے کہ جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ اس سے شراب بنائیں گے ہم ان کو انگور نہ دیں، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں ہم انگور بیچیں گے، کوئی شراب بنائے یا وہ انگور اکیلے کھائے وہ اس کا ذمہ ہے۔ اس بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جن لوگوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ شراب بنائیں گے اور ہم انہیں انگور سیل کر رہے ہیں تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے اللہ کے نزدیک؟ صحیح بات تو یہ کہ اگر آپ کو یقینی علم ہے کہ انہوں نے حرام چیزیں تیار کریں گے پھر ان کے مددگار نہ بنیں، اس میں آپ تعاون نہ کریں۔ اگر نہیں پتہ اپنے طور پر لوگ جا کر کیا کچھ کرتے ہیں، یہ جاسوسی کرنے کی آپ کو کیا ضرورت؟ اپنی حد تک آپ جو جانتے ہیں نا کہ یہ شراب ہی بنائے گا ضرور، اس کو نہ دیں، یہی ٹھیک بات۔ ہاں بھائی سے یہ وضاحت ہو گئی کہ جو شخص شراب بناتا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو علم ہے، پکا ہے، آپ اسے پکا اور علم بھی بہت پکا ہے، تو پھر آپ برائے مہربانی اسے انگور مت دیں۔ مگر اس میں اتنی گنجائش بھی ہے نا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ضرور نہیں کہ سب سے یہ شراب ہی بنایا، ہو سکتا ہے کچھ انہیں کھانے پینے بھی ہو، تو آپ کے حصے کے جو ہے نا شاید کھا پی رہے، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کھلا حرام جو ہے نا اس سے بچا کریں، یہ کوئی بات نہیں، اللہ مدد کرنے والا، ہمارے چھوٹے موٹے قصور معاف کریں۔ جی ایک اور صاحب پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ فرما دیجئے، آج کل جو بولی کے ذریعے سے چیزیں حاصل کی جاتی ہیں یا نیلامی لگتی ہے، تو کیا ہم وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں؟ نیلام عام ہوتا ہے، اس میں چیزوں کی بولی لگتی ہے۔ نیلام میں عام کس طرح ہوتا ہے کاشف بچہ؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ مولانا کچھ میں تو حجرے میں رہنے والا آدمی ہوں، اتنا مجھے نہیں کاروبار کا بتا دینا کہ وہ بولی کیا کس اس طرح کی صورت بھی ہو جاتی ہے، کوئی سامان آیا اس کے بارے میں اس کے بارے میں یہ بھی دو طرح کی بولیاں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کسی کا سامان اس نے پیسے لینے تھے، پیسے نہ ادا کر سکا، بعد میں پھر اس کا سارا جو سامان ہے وہ نیلام ہو جاتا ہے، جس سے لوگ اپنا اپنا قرضہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خرید لو، پھر ایک کہتا 100، دوسرا 120، بڑھتے جاتے ہیں، جب آخری آدمی ہوتا ہے اس سے آگے نہیں بڑھتا، اس کو دے۔ یہ جائز ہی، کوئی حرج نہیں، درست۔ اس کو کہتے ہیں بے حرم نہیں یزید، کوئی ہے جو خریدے زیادہ قیمت ہے، اس نے اتنی لگائی کوئی اس سے بڑھ کر دیتا، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ مولانا صاحب کچھ لوگ یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ وضاحت فرما دیں کہ کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاضر ناظر جان کر ان سے مدد حاصل کرنے کے بارے میں کہتے ہیں یا محبت کے بارے میں؟ کچھ لوگ یہ تو بچہ وہی جانتے ہیں، مگر کیوں ایسا کام کرتے ہیں جو نہ دین میں آیا، نہ علیہ السلام نے کہا، نہ ان کی اولاد نے کہا۔ اللہ تھوڑا، اللہ کہیں چلا گیا یا بوڑھا ہو گیا یا ریٹائر ہو گیا کہ اس کو نہیں پکارتا، ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ قرآن نے کسی کو پکارنے کا نہیں کہا، نبی علیہ السلام کو ہی نہیں پکار سکتے، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، یہ پکارنا جو ہے نا کہ مدد کرے، اللہ کے رسول بھی اللہ سے مدد مانگتے تھے، ہمیں بھی یہی حکم۔ آئرلینڈ سے ناصر صاحب پوچھتے ہیں، مولانا صاحب سور تو پورے کا پورا ہی حرام ہے، لیکن بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی تھوڑی بہت مقدار اگر استعمال بھی کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں، کیا یہ ہے کہ اس کی پوری مقدار، بڑی مقدار حرام اور چھوٹی مقدار جو ہے حلال؟ کس کی؟ سور کی۔ سور؟ ہاں جی۔ توبہ، اس کی کیا مقدار حلال ہوگی؟ کوئی سور حرام ہی حرام۔ البتہ یہ بات ہے کہ جس طرح ہم سختی کرتے ہیں کہ اس میں سور کے بال ہیں برش میں، یا جو چربی سور کی لگی ہوئی ہے، یا کھال سور کی ہے، اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ٹھیک ہے کہ کسی جانور کی کھال ناپاک نہیں، کل حی طاہر، ہر شے جس میں اللہ نے زندگی کی پیدا کی، نہ کتا ہے، خنزیر ہے، وہ کھانے وغیرہ حرام ہے، مگر اس سے فائدہ جو اٹھانا کہ اس کی کھال رنگ کے اس سے بنا لیا جائے ڈول مشکیزہ وغیرہ، یا قاضی ابو یوسف کہتے ہیں ان بالوں سے برش وغیرہ،
جانور کو خود ہی سمجھنا کہ یہ ناپاک ہے، بری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اس کا کھانا حرام کیا، یہ ٹھیک بات بہت اچھی ہے کہ لوگ فائدہ اٹھا لیں، کھال بھی برتنے بال بھی برتنے، مگر یہ جو نا چربی کھانی پینی یا گوشت وغیرہ کھانا نہیں، کھانا بالکل حرام۔ ام عائشہ پوچھتی ہیں کہ میرا ایک دانت ٹوٹ گیا ہے، اب میں نے سونے کا دانت لگوا لیا ہے، برائے مہربانی یہ وضاحت فرما دیں کہ کیا سونے کا دانت لگانے کے بعد اگر میں وضو کروں تو وہ وضو باقی رہ جائے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سونے کا دانت لگانے سے وضو نہیں ہوتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ سونے کا دانت لگانے سے وضو نہیں، انہوں نے دین تنگ کر لوگ بیچارے چھوڑ گئے کہ پھر یار کب ہم بار بار اتارتے رہیں، ایسی باتیں کہنے کا کوئی تو جب لگوا لیے سونے کے دانت وہ پختہ جمے ہوئے تو بالکل وضو درست ہے، نماز بھی ٹھیک، کوئی اتارنے کی ضرورت نہیں، خیر ہی خیر۔ ویسے مولانا سونے کے دانت لگوانے جائز ہیں؟ دانتوں کے لیے بعض اوقات نا یہ حدیث ابو داؤد سے سونے سے ہی رہتے ہیں، چاندی وغیرہ سیاہ ہو جاتی ہے نا، پھر اس لیے دانتوں پر لگوا لیں کوئی بات۔ ٹھیک۔ ناصر صاحب آئرلینڈ سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب آپ کے خطبے سنتا ہوں اور بہت دین کا فہم حاصل کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین، اللہ آپ اور کو بھی آپ خوش کے لیے دعا رکھے، گو رہتا ہوں۔ چھوٹا سا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی وضو کے بعد نماز میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکل گئے ہیں، اس صورت میں کیا نماز توڑ دوں اور جا کر دوبارہ وضو کروں یا کوئی وضو برقرار رہے گا؟ ایک تو میرے بھائی ہے شک کہ ہوا خارج ہو گئی ہے، قطرے نکل گئے، حالانکہ نکلا کچھ بھی نہیں، نہ کسی کو جگہ کوئی پانی کے قطرے نظر آتے ہیں، کچھ نہیں، ایسے وہم کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر آپ اس کے پیچھے لگ گئے نا تو وضو کرتے رہے تو پھر یہی شیطان کہتا رہے نکل گیا کہ آپ کا وضو رہ گئی۔ جب پختہ ہو جائے نا، جیسے آپ نے کہا جب ہوا کی آواز آئے ٹھا یا بدبو، اس وقت تک نہ سمجھو کہ کچھ ہوا، گڑگڑ ہوتی تو ہونے دو، یقین ہی ہو جائے نا کچھ نکلا پھر ٹھیک۔ تو مولانا جن لوگوں کو بعض اوقات یہ بیماری ہوتی ہے تو وہ لوگ کیا کریں؟ بس وہ ایک مرتبہ وضو کر لیں، بے شک وضو کے دوران بھی ٹوٹتا رہے، کوئی بات نہیں، وہ ان حصوں پر پانی بہا لیں، نماز پڑھی۔ اور اسی طرح جن کو ہوا وضو کے درمیان بھی وہ بھی ایسا ہی کریں، جن کو بیماری ہوگی نا وہ معذور ہے، اب ان کا کوئی نہیں گناہ۔ ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب آپ نے ایک حدیث سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنے کا حکم دیا، لیکن اسی کے ساتھ آپ اس بات کی بھی وضاحت کر دیں کہ ایک اور حدیث میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بنا پر اجازت بھی دی تھی، وہ اجازت کس بنا پر تھی؟ نہیں، اس میں تو خود ہی آتا کہ انہوں نے کہا میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ تیبم کے اوپر رکھوں، ٹخنوں سے نیچے نہ، مگر پتلے سے نا دبلے تو پھر کھسک جاتا نیچے، تو آپ نے بولا تو ان میں نہیں جو تکبر سے ایسا کرتے ہیں، باوجود کوشش کے اگر نیچے ہو جاتا پھر کوئی وہ کوشش کہتے کرتا رہتا، یہ نہیں کہ کھلی چھٹی دے دیجیے۔ ایک ساتھی پوچھتے ہیں یہیں سے کہ صبح فجر کی نماز کی کوشش کرتا ہوں کہ جماعت سے پڑھوں، زیادہ تو یہی ہوتا ہے کہ نماز قضا ہو جاتی ہے، بڑا پریشان ہوں، دعائیں بھی مانگتا ہوں کہ صبح جاگ آ جائے، آنکھ ہی نہیں کھلتی، آنکھ تو سورج کے نکلنے کے بعد کھلتی ہے، مہربانی کوئی حل بتائیں جس سے روزانہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں۔ حل تو ہے مگر اس کے لیے قوت ارادی چاہیے، آدمی اپنا ارادہ پختہ کرے کہ میں نے یہ کام کرنے ہی کرنے، اور اللہ سے مدد مانگے پھر ٹھیک ہے۔ ایک تو سوتے وقت آپ سب لوگ نا سورہ کہف جو ہے نا، جو جمعہ کے دن پڑھنا بھی سنت، اس کی آخری آیتیں جو نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اور آخری وہ ہے قل انما انا بشر مثلکم، وہاں سورج ختم ہوتی، یہ سوتے وقت پڑھ، اور پڑھنے کے بعد اپنے کو کہیں میں کنویں سے کتنے بجے جاگنا، یا کہ اللہ تعالیٰ اتنے بجے جگانا، تو آپ خود دیکھیں گے کہ جیسے آواز آتی ہے نا اور کان پکڑ کر دیا جائے، آپ کو سوتے نہیں رہنے دیا جائے، بعد میں آپ نہ اٹھے تو آپ کی اپنی کم بختی ہے، جگایا ضرور جائے۔ یہ سورہ کہف اور آخری آیات دن، یہ آیتیں تو وہ ہیں بیٹا جن کے بارے میں حضور نے کہا کہ یہ کہف کی پہلی 10 اور اس کی آخری 10 جو یہ پڑھتا رہے گا، یہ مضمون ذہن میں رکھے گا، دجال کا فتنہ جس سے بڑا فتنہ ہے زمین پر کوئی پیدا نہیں، کافر کر دے گا، وہ بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو یہ آیتیں پڑھ کر سوئے جاگ آئے گی۔ اور دوسرا کوتاہی کا علاج یہ ہے، اگر کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں جماعت چھوٹ گئی، یہ چھوٹ گیا، اپنے ذمے کچھ لازم کر لے کفارہ، کہ اگر بعد نماز پڑھی میں نے 5 روپے اللہ واسطے دے دینا، اور پھر سر پکے رہے،
ہاں دیتے جائیں. ایک دو نمازیں گزریں گی ابلیس نے خود کہنا یار کتنی خیرات اٹھ پڑ. اگر کرنے کا ارادہ جو نیکی نہیں نہ ہو رہی اس میں یہ فیصلہ کریں کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دے دیں, ایک ہو دو جتنی بے شک کم سے کم, مگر وہ کرے پھر ضرور اللہ کے فضل سے نا. جیسے کئی نیک لوگوں کے بارے میں آتا کہ وہ تہجد کے لیے نہ اٹھے, اب وہ روتے رہے اور انہوں نے 12 کی بجائے نہ سورج نکلے کوئی 10-20 زیادہ پڑی. ابلیس نے 2 دن بعد ہی آپ آ کر کہنا شروع کیا اٹھ یار تہجد پڑھ. وہ بے ایمان خود ہی پھر جگا اٹھا. جو تو اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا بیٹا, اس کے لیے دین نے جو کفارے مقرر کی ہیں کہ یہ غلطی ہوتی ہے اتنا تاوان دو, وہ اسی لیے کہ نفس کے لیے جو نا دولت خرچ کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے جب وہ اپنے ذمہ لگا دیتا نا کہ اگر میں نے یہ نیک کام نہ کیا تو اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دے دیں, انشاءاللہ توفیق ہو جائے گی. بالکل آپ کریں گے. ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں جو آپ وظائف قرآن و سنت سے ہٹ کر بتاتے ہیں اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہی بہت بڑا مواد تھا جو ہمارے سلفی حضرات کے دنوں میں یہ سنت سے ثابت ہونا. یہ سمجھے نہیں کہ سنت میں یہ کوئی پابندی نہیں کہ دعائیں بھی وہی کرو جو آپ نے کیا اور نہ کوئی نہیں. آپ سب کچھ کر سکتے, صرف وہ دین کے خلاف نہیں ہونی چاہیے, شرک بے نہیں ہونا. اس لیے میں فرق کرتا ہوں کہ یہ دعائیں یا ذکر مسنون ہیں حضور سے آئے, یہ معصور ہیں صحابہ کرام سلف صالحین نے کیے, وہ بھی بہت نیک ہیں بالکل توحید والے پکے. اور یہ علم ہمیں ہاروت اور ماروت دے کر گیا ہے. ان کے بارے میں لوگوں نے جھوٹی باتیں بنا لی کہ وہ جادو لے کر آئے تھے کنویں میں اٹھے, نہ وہ فرشتے تھے. فرشتے غلط علم لے کر آتے, جادو تو کفر ہے. وہ یہ پاک علم لے کر آئے تھے جس کو نوری علم کہتے ہیں نا. جادو کا توڑ بیٹا سکھا گیا کہ اگر تم جائز کام کرنا چاہتے ہو تو بجائے کفر شرک کے یہ پاک کر لیں. اس لیے جو بچے آ رہے ہیں نا ایسے علم کے یہ تعویذ کرو, یہ اس کا بقایا جو وہ علم دے گا. یہ علم خواص کلمات ہے کہ اس کلمے کی کیا تاثیر ہے. یہ بہت پاکیزہ علم ہے, لوگ شرک اور کفر سے بچیں, اس سے اپنے کام چلائیں اور جو کرے گا اللہ کے فضل سے مراد پائے. اہل سنت کے کوئی کہے نا کہ یہ کام کرو اس میں اتنا ثواب ملے گا, وہ پابند ہے کہ حضور کا حوالہ دے کہ یہ آپ نے کہاں سے پڑھا, نبی علیہ السلام خبر. جو کہتا نا کہ یہ کرو اس سے یہ کام ہوگا, بیماری ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے حکیم وغیرہ ہمیں خمیرے دیتے ہیں اپنے عرق وغیرہ. اب یہاں کوئی جھگڑا کرے کہ خمیرہ گاؤزمان کھانا کا حدیث میں عرق, بھائی نادان ہو, یہ راج معالجے کی باتیں ہیں. جب ذکر اذکار ثواب کے لیے کریں وہ ٹھیک ہے ثابت ہونے. سید علی الحسین حسنین پوچھتے ہیں مولانا صاحب میرے کچھ دوست شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 12 ائمہ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام مولا علی کے در کے سوالی ہیں. تو یہ سب باتیں کیا ہیں؟ کیا یہ کفریہ عقائد بن جاتے ہیں؟ یہ علی حسین کیا تو یار کہتا ہے, اس طرح کی بےہودہ باتیں ہر گروہ میں لوگ کرتے ہیں, نادان اور جائز. اب ہمارے اندر قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں ہمارے یہ دوست کے, اس میں کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا کہ میں ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کی, میں نے نوح کی کشتی کو پار کیا, میں نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھا. پیران پیر کہتے جاتے ہیں, پورا قصیدہ پڑھتے ہیں, قصیدہ قصیدہ غوثیہ کی یہ برتیں قصیدہ روئے. بکواس ہے, یہ کیا دین ہے؟ نہ اہل سنت کا یہ عقیدہ جاہلوں نے بنا لی بات. اس طرح وہ بھی اگر کہتے ہیں تو نادانی اور جہالت ہے. اللہ اللہ ہے, اس کے رسول اور نبی چنے ہوئے لوگ, مولا علی جو کچھ بھی حضور کے خادم ہیں. جی ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب سید ابو العلا المودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا لٹریچر نہیں پڑھنا چاہیے اور کچھ کہتے ہیں ان کا لٹریچر پڑھنا چاہیے. اس صورت میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ مولانا مودودی ہوں یا دوسرے عالم امت کے اچھے رحمن ناو ہیں, دین کے خادم ہیں, بہت اچھا انہوں نے لکھا. جنہوں نے بیٹا پڑھا ہی نہیں وہ جو چاہے فیصلے کرتے رہیں. جو پڑھے گا وہ پائے گا کہ دین کو ایسے معنی میں جس طرح انہوں نے سمجھایا نا, ہر پڑھے لکھے کے دل میں اتر جاتی بات کہ اللہ بھی ہے اور اس کی یہ صفات ہیں, رسول برکت. بہت عمدہ لٹریچر. باقی وہ نبی نہیں, نہ کوئی ایسی بات ہے کہ ان کی کوئی بات غلط نہیں, جو نہیں ثابت اپنی زندگی میں بھی لوگ توجہ دلاتے تھے وہ کاٹ دیتے. ٹھیک ہے, اس بات کو ختم کر. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کیا جاتا ہے. اگلی ملاقات تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش رکھے اللہ.